رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا اس 10 محرم الحرام کو جو میں نے تازہ خیال تحسین پیش کیا ہے احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا اب تک سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400 اب تک سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400 صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا اب تک سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں 400 صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا جس کے قصیدے آیائے تطہیر نے پڑھے جس کے قصیدے آیائے تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا جس کے قصیدے آیائے تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ دیتا
دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا، شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا، شرق و غرب میں چرچا ہے اس کے پیار کا، ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پہ فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر پاک میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق جلالی صاحب زید مجدہ وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے جامع مسجد شیر ربانی رحمہ اللہ تعالی میں نعت کمیٹی کے زیر اہتمام ماہ محرم الحرام میں سالانہ دروس قرآن مجید کے سلسلہ کی یہ آخری نشست ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ نعت کمیٹی کے احباب اور جامع مسجد شیر ربانی کے منتظمین اور آپ تمام شرکاء کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار امت مسلمہ کے روشن ترین کرداروں میں سے ہے، بلکہ اس امت کو جو رب ذوالجلال نے ساری امتوں کا سردار بنایا، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً آج
जो रब के दरबार में झुकते हैं, मस्जिद के मिंबर और मिहराब पर जो सदाए इस्लाम है और हर तरफ फिजाओं में जो अजान की आवाज़ गूंज रही है, इसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी का बहुत बड़ा किरदार शामिल है। आपका रोज़ाना उनकी महफ़िल ज़िक्र में आना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। इस वास्ते हदीस शरीफ में है, मन अहया अर्दन मय्यतन फहिया लहू, जो किसी बंजर ज़मीन को आबाद करता है तो वो ज़मीन उसी की होती है। यकीनन हमारे सीनों तक जो नूर ईमान पहुँचा है, इसमें हुसैनी तहरीक का बहुत बड़ा किरदार है और उनको खिराज तहसीन पेश करना ये हमारी ईमानी ड्यूटी है, जिसके पेश नज़र हम इकट्ठे होते हैं। और ये एक हकीकत है कि इंसान जिस हौज से पानी पीता है उसके कतरे कतरे का मशगूल होता है, जिस अब्रे करम के नीचे बैठता है उसकी हर हर बूंद को सलाम करता है, जिस दरख्त के ज़ेर इस वास्ते अहले सुन्नत के दिलों को जो जिक्र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला भी अपना जो तारुफ खुद अपनी जुबान से बयान किया और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाला बनाकर जो उन्होंने जिक्र किया, अल कामिल में सनद के साथ मौजूद है। फरमाया, मेरे भाईजान का और मेरा तारुफ ये है कि हम दोनों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती जवानों की सिरदारी की सीट भी अता फरमाई है और हम दोनों को अहले सुन्नत की मोहब्बतों का महबर भी बनाया है। इस बुनियाद पर आज उनकी याद में बैठना और फिर उनके दिए हुए पैगाम को सेहतमंद अंदाज से आगे पहुंचाना, ये सबसे पहले बल्कि हकीकत में हक ही हमारा है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले सुन्नत व जमात को जो शुरू से सदाकत अता फरमाई है, ये हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा देख लें या सबसे आखिरी सहाबी की बात सुन लें तो मजमून एक ही है। वो हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 1 सदी बाद इनका विसाल हुआ और वो आखिरी सहाबी थे। उनके अल्फाज जो अल-बिदाया के अंदर इब्न कसीर ने जिक्र किए हैं, वो कहते हैं कि हमारा मेरी आंखों का ये और कमरे में बंद कर दिया, क्यों? मखाफत अन यल्हक़ बिहिम, कि मेरा बेटा किसी बदअकीदा की तकरीर न सुने, किसी बदअकीदा खतीब के पीछे जुमा न पड़े। एक सहाबी जो नैरो माइंडेड नहीं, बड़े रोशन दिमाग, अपने बेटे को गुमराही से मजीद बचाने के लिए कि जो कुछ हो गया, अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, कमरे में बंद कर दिया। हजरत अबू तुफैल दाखिल हुए, 7 अहबाब भी थे, दलीलें देना शुरू कर दी कि पहला अकीदा अहले सुन्नत वाला जो था वो सच्चा है, ये खारजियत फराड है, फरेब है, ये कुरान पढ़ के वारदात करते हैं, तुम इस अकीदे से तायब हो जाओ। तो फराज कोई बात तस्लीम ही नहीं करते थे, किसी बात की तरफ ध्यान ही नहीं करते थे, इतना बाइज़त कर दिया गया था उनके दिमाग को। फिर आखिर हजरत अबू तुफैल ने एक दलील जो अहले सुन्नत की पहचान है पेश की। हजरत फराज के 14 तबक रोशन हो गए। हजरत अबू तुफैल कहने लगे कि फराज, अगर ये अकीदा जो तुमने अब अपनाया है ये सच्चा अकीदा है तो फिर बताओ चेहरे का नूर बुझ क्यों गया है, मुँह मुबारक झड़ क्यों गया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई रौनक तुम्हारे चेहरे से गायब क्यों हो गई है? जब तक उस अकीदे पर थे तो सब कुछ था, और जो ही बदलते गए हो तो चेहरे पर अंधेरा छा गया है। इसका
اس سے سوچو تو صحیح کہ تمہارے اندر اچھی تبدیلی نہیں آئی، یہ بری تبدیلی آئی ہے جو تم نے پہلے عقیدے کو چھوڑ کر اس عقیدے کو اپنایا ہے۔ حضرت ابو طفیل نے پھر حضرت فراس نے پھر اہل سنت کے مذہب کو قبول کیا۔ وہاں پر سند کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں، رد اللہ تلک الشعرۃ الی جبہتہ، جو ہی سنی ہونے کا نعرہ لگاتے گئے منہ مبارک ان کے ماتھے کے ساتھ مسح ہو گیا۔ رد اللہ تلک الشعرۃ الی جبہتہ، اللہ نے وہ منہ مبارک واپس لوٹا دیا۔ جس وقت تک وہ بد عقیدگی موجود رہی، منہ مبارک چہرے سے دور رہا، اور جو ہی وہ خوش عقیدگی اہل سنت کی آتی گئی، منہ مبارک کو رب ذوالجلال نے پھر واپس لوٹا دیا۔ آج صدیوں کے گزر جانے کے بعد وہی عقیدہ ہمارے سینوں میں موجود ہے، تو ہمیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ خالق کائنات نے ہمیں کتنا ستھرا عقیدہ دیا ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش اور ملاوٹ موجود نہیں، اور یہ قربانی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی، خلفائے راشدین کی جد و جہد، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات کا جہاد، کہ جس کے نتیجے میں آج اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود دین اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور ہمارے سینوں میں اس کا نور ایمان چمکتا نظر آ رہا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اس قرآن کے نظام کی صداقت ہے اور دین اسلام کی جامعیت کی برہان ہے۔ آپ دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کے جو بلیور لوگ تھے، جو امت اجابت تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ان لوگوں نے تبلیغ کی، جہاد کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی اپنے لیول پر ادا کرتے رہے، لیکن جب معاشرے میں اندھیرا بڑھ جاتا تھا، بگاڑ حد درجے کا ہو جاتا تھا، تو کسی امت کے رجال کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس آخری درجے کے بگاڑ کو خود ہی صحیح کر لیں۔ جب اندھیرا چھا جاتا تھا تو رب ذوالجلال پھر کسی نئے رسول کو بھیج دیتا تھا۔ پھر پہلے دنیا سے چلے گئے، امت ٹکراتی رہی باطل سے، جہاد کیا، تبلیغ کی، لیکن بالآخر جب اتنی برائی معاشرے میں پھیل گئی اور اندھیرا چھا گیا کہ امت کے پاس سے باہر ہو گیا، اور اس وقت حالات کو سدھارنا مشکل ہو گیا، تو رب ذوالجلال ہر دور میں پھر نئے نبی یا رسول کو بھیجتا رہا۔ بلکہ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں ایسے اس موقع پر اولو العزم رسولوں کو بھیجا جاتا رہا، اور پھر جا کے زمین پر اصلاح کا کام ہوا، پھر فساد ختم ہوا، پھر رب کی طرف بندوں کو دعوت ملی، اور پھر معاشرہ پاک اور صاف ہوا۔ ہر دور کا دستور یہ تھا، ہر امت باطل سے ٹکرائی، مگر جب فساد حد سے بڑھا تو پھر نبی کے لیول سے کم درجے کا کوئی انسان اس فساد کو صحیح نہیں کر سکا۔ پھر نیا نبی آیا، نئے رسول آئے علیہ السلام، اور تب جا کر زمین پر اللہ کا نظام اور دلوں میں نور یقین اس کے منظر نظر آئے۔ لیکن قربان جاؤں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم لوگوں کے کردار پر کہ 12ویں نومبر شریف کو آج سے کئی صدیاں پہلے، 14 صدیوں سے زیادہ وقت بیت چکا ہے، جب میرے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے یہ اس امت کا کردار ہے۔ جتنی صدیاں گزر گئی ہیں، بڑے سے بڑا بگاڑ آیا ہے، مگر اس امت
امت نے خود ہی صحیح کر کے دکھایا ہے. چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، نہ نبی پیدا ہوا ہے کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور نہ ہی کوئی پیدا ہو سکتا ہے. اس کے باوجود عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، قرآن کی تلاوت، تہجد، نماز پنجگانہ، کعبے کے گرد حاجیوں کا طواف اور ہر وقت عمرہ کرنے والوں کی بہار اور فضاؤں میں جو اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ کردار ہے اس امت کے ان مقدس نفوس کا کہ جو باطل سے ٹکرائے ہیں، جو بدر سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور کربلا میں امام حسین نے پورا نصاب رقم کر دیا ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک پھر ہر صدی کے مجدد اور ہر وقت کے مصلحین اور ہر وقت کے مبلغین، انہوں نے یہ سلیبس پڑھ لیا ہے امام حسین کی حسینیت کا، جس کے نتیجے میں نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، مگر دین پھر بھی محفوظ ہے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے اس امت کو حسینیت کا جذبہ عطا فرمایا. اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اولو العزم لوگ، عظیم کردار اور بلند حوصلہ امام جو ہیں، ان کا سوز ہے اور دیا ہوا فیض ہے، جس کے نتیجے میں یہ امت جو آخری امت ہے، اس کا کردار واضح ہے. اور میں نے تمہید میں جو کہہ دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. ادھر انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے موج سے، ان کا سوز، ان کی پریچنگ اور ہر وقت جد و جہد، اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال کے اندر لوگوں تک حق کا پیغام دینا، پھر وہ خلافت راشدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کا مرتب کردہ نصاب، یہ بیس ہے جس پر حسینیت استوار ہوتی ہے. اور حسینیت وہ ہے کہ جس پر قیامت تک کے لیے عظیمت استوار ہوتی ہے. اگر اس وقت میرے امام مصلحت کوشی کر جاتے، حالات سے کمپرومائز کر جاتے اور کربلا جانے سے کتراتے، ڈیوائڈ کرتے، سائڈ میں ہو جاتے، تو آج اڈیالہ جیل والا ممتاز قادری کیسے پیدا ہوتا؟ جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ بیٹھے ہیں، ابھی ابتدائی ایام ہیں، ذی قصہ کی طرف لشکر نکلا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے حضرت امیر المومنین کی سواری کی لگام پکڑ لی اور سامنے سے سواری کو روک لیا. کہا الی این یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ جہاد کا وقت ہے، فوج نکلی ہے، امیر المومنین قیادت کر رہے ہیں. اب دیکھنا کچھ لوگوں کو آج بھی شک گزرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی، یا کچھ کہتے ہیں 6 ماہ کے بعد کی تھی، اور کچھ کہتے ہیں پھر بھی دل کے اندر ملال موجود تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سواری پکڑی، الوداع کے اندر موجود ہے، کہا میں آج تجھے وہی کہوں گا جو احد کے دن میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا، لما سیفک، میرے کہنے پر امیر المومنین آپ اپنی تلوار نیام میں ڈال لیں، برجی للمدینہ، اور آپ واپس لوٹ کے مدینہ شریف چلے جائیں. کیوں؟ واللہ لئن فجئنا بک لم یبقى للاسلام نظام ابدا. اے ابو بکر امیر المومنین، مجھے یاد ہے احد کے دن جب آپ نے آگے بڑھنے کی اجازت مانگی تھی، سرکار نے تمہیں محفوظ کیا تھا، بچا
اعلان ہوتا تھا، ایک ایک کی لڑائی، دو دو کی، تین تین کی، چار چار پہلوان، اور پھر 10 10 لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ اس وقت کا بھی دستور تھا کہ مبارزت نہ ہو تو جنگ شروع نہ کی جائے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام جنگ کے لیے تو دستور کا میں پابند ہوں، مگر بیٹے کا سر اتارنے میں مجھے کس دستور کی ضرورت ہے؟ تو مجھے اجازت دو میں اپنے بیٹے کا تو سر اتاروں جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ انت منی بمنزلۃ سمعی و بصری، ابو بکر تم میری آنکھیں بھی ہو میرے کان بھی ہو، تجھے پہلے جھونک دوں تو میں اپنی آنکھ پہلے بھیجوں، میں اپنے کان پہلے بھیج دوں، تم میری آنکھیں بھی ہو اور تم میرے کان بھی ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو آج علی بھی یہی کہتا ہے، جس امیر المومنین کے سپاہی علی جیسے ہوں اسے خود جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مدینہ شریف لوٹ جائیں، میں جہاد پہ، میرے ساتھی جہاد پہ جانے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا حوالہ دیا، بریلی کے تاجدار کی نعت ہوئی پہ قربان جاؤں، وہ حدیث تفسیر تاریخ سب کچھ ملا کے نعت بنا دیتے ہیں۔ وہ سلام لکھ رہے تھے تو کہتے اشتق الشاجین اصدق الصادقین، چشم و گوش بصارت پہ لاکھوں سلام۔ کیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میری آنکھیں بھی ہو اور میرے کان بھی ہو؟ ایک اشارہ یہ بھی تھا جب میں بظاہر نہیں ہوں گا ابو بکر تمہاری آنکھیں میری امت کی نگہبان ہوں گی، تمہارے کان میری امت کے دکھڑے سنیں گے، تم بعد میں حافظ بنو گے۔ تو غیب کی خبر دے دی کہ اور بعد کے حالات اور خلافت کا اظہار کر دیا کہ تجھے تو بچا کے رکھنا ہے بعد کے لیے، بعد میں سنبھالا آپ نے دینا ہے۔ اس مضمون کو حالات کہتے ہیں صدیق اکبر کی شان میں لکھتے ہوئے چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ جو وزارت کے کان اور آنکھیں ہیں ان پہ لاکھوں سلام ہوں۔ اس سارے مضمون کو یہاں پر بیان کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ کتنا اہم جملہ ہے، کہتے ہیں واللہ لئن فجعنا بک، اے امیر المومنین اگر تمہاری شہادت کا غم ہمیں لاحق ہو گیا، تمہاری وجہ سے اگر ہمارا نقصان ہو گیا، ابھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا مسئلہ کل کا ہے، غم تازہ ہے، اور آپ کے ظاہری حیات میں نہ ہونے کے بعد امت کو آپ امیر المومنین تمہارے شہدر کی ضرورت ہے۔ وہ آئیڈیالوجی جو نبی علیہ السلام نے پیش کی، کچھ تجربات ہو گئے، لیکن جب سرکار سامنے نہیں ہوں گے تو باقی تجربات آپ نے کر کے دکھانے ہیں۔ لا یکون للاسلام نظام ابدا، اگر اس ابتدائی وقت میں تمہاری شہادت ہو گئی تو نظام اسلام نہیں بچ سکے گا۔ یہ بزبان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اور اولیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قیامت تک کے ایمان کے اندر ان کا جو پہلا حصہ ہے اس کا تذکرہ تھا۔ اگر قیامت تک نظام اسلام چلے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا حصہ جس انسان کا ہے، حضرت علی کہتے ہیں صدیق وہ تمہارا ہے۔ آج تمہاری ضرورت بڑی ہے، پہلے تو وحی آتی تھی، مسئلے حل ہو جاتے تھے، سرکار خود سامنے موجود تھے، اب ہم آپ کے زیر سایہ ہیں، آپ تجربات کر کے دکھائیں گے، امت کو چڑھائیں گے تو دوسری خلافت بھی چلے گی، تیسری بھی چلے گی، چوتھی بھی چلے گی، قیامت تک کے لیے نظام اسلام کی برکات آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو گیا ان ابتدائی مہینوں کے اندر تو پھر آپ کا سہارا بھی ہمیں نہیں رہے گا، اور خلافت کے اصول جو آپ کے زیر سایہ مرتب ہوں گے اور آگے بڑھیں گے ہم ان سے معلوم ہو جائیں گے۔ لہٰذا امیر المومنین آپ گھر رہے، میں جانے کو تیار ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ اس بنیاد پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قیامت تک کی جو صبح ایمان ہے اس کا اظہار ان لفظوں میں کر رہے تھے
کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ظاہری حیات کے بعد اس تحریک کی اولین داعی ہیں، اس کے زیر سایہ خلافت چلی ہے. اور پھر حسینیت وہ عمدہ نصاب اور مکمل ٹیکسٹ کی شرح ایکسپلینیشن ہے جس نے قیامت تک کے لیے نصاب اسلام کے لیے کربلا کو دستگاہ بنا دیا ہے. آج بھی جو سینہ تان کے چلے، جو سر اٹھا کے چلے، آج بھی مسائل برداشت کرنے کے لیے، جسے آئیڈیالوجی کو پریکٹیکل کی شکل میں دیکھنے کی ضرورت ہو، آج بھی جو غم کے وقت صبر کرنے کا سبق پڑھنا چاہتا ہو، آج بھی بھوک اور پیاس میں رب کی رضا پہ راضی ہونے کا جو کورس کرنا چاہتا ہو، آج بھی اپنے جگر پاروں کے لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر جو رب کی حمد و ثنا کرنے کا طریقہ حاصل کرنا چاہتا ہو، ایک بار کربلا کو دیکھے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کردار ہے جو قیامت تک کے لیے استعارہ بن گیا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس انداز میں انہوں نے جامعیت کے ساتھ وٹنس وہ انداز اب اختیار کیا گواہی کا کہ جس کے نتیجے میں اوروں کو بھی جذبہ ملا، اوروں کو بھی حوصلہ ملا. اور قیامت تک ہر شخص جس وقت سوچتا ہے جس رستے پہ چل رہا ہوں مشکل بڑی ہے، بدن میرا نازک ہے، آگے کانٹے بہت ہیں، تو حضرت امام حسین کا خیال کرتے ہی اس کی ساری بزدلی دور ہو جاتی ہے. کہاں یہ میرا بدن اور کہاں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نرم و نازک وہ نکھت و نور کا گلدستہ، وہ بدن اگر راہ اسلام میں اسے زخم لگے، وہ چور چور اور وہ خون کی بوندیں بہنے کے باوجود مسکرائیں اور خود سیدھی رشک کر کے کہیں چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول پھر بھی کھلا ہوا ہے عجب خوش مزاج ہے. اس وقت آج کا انسان جو مادہ پرستی کی دھول میں گم ہو چکا ہے، وہ امام حسین کے کردار کو ایک بار دیکھتا ہے، اس کو 10 بار روحانی غسل حاصل ہو جاتا ہے. اس واسطے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے، اس کو آج کا مومن جو سلام کر رہا ہے، یہ ہمارا کوئی احسان نہیں، احسان ان کا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جو بندوں کا شکر ہے، جو لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کر دوں گا. اللہ فرماتا ہے اور فرمایا جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس بنیاد پر یہ دن جو ان کے کردار کی عظمت کے بیان میں اور اس عہد میں گزرے کہ جو خطوط تم نے معین کیے ہم اسی پہ چلیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ محض ایک ظاہری کورس نہیں، روحانی کورس بھی ہے کہ جس کے نتیجے میں جو اسرار و رموز ملنے والے ہیں ان کی روشنی قبر تک سینوں کو منور کرنے والی ہے. جذبہ کس حد تک اس امت کو اس قربانی سے ملا، چونکہ وقت بہت محدود ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وقت کے بہت بڑے امام ہیں. ان کو ایک مسئلے پر، خلق قرآن کے مسئلے پر آزمائش کا سامنا کرنا پڑ گیا. حاکم وقت حکومت معتزلہ تھی، وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، پیدا کرتا. تو ہم اہل سنت کا عقیدہ، امام احمد بن حنبل اسی کے ترجمان تھے اس وقت، قرآن مخلوق نہیں چونکہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ جو ہے وہ خالق ہے. مخلوق چیز حادث ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی پھر ہوتی ہے، اور قرآن تو ازلی ابدی ہے، قدیم ہے. اس پر جھگڑا ہوا. اب حکومتی سرکاری مشینری امام احمد بن حنبل کے تعاقب میں ہے. جھگڑا ہوتا رہا، امام اپنے موقف پہ ڈٹے رہے. پھر لا کر حضرت امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر لیا گیا. 25 رمضان مبارک کا دن. حضرت امام احمد بن حنبل کا وہ کردار کہ جن کی قمیص کے خون سے بھی
امام شافعی جیسے لوگ جذبوں کی حرارت کہاں ہے؟ اب یہ دیکھنا کہ ایک لفظ، ایک جملہ، ایک نظریاتی فکری آواز، اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں، اور پھر جہاں محض فکر نہ ہو بلکہ اس کا پریکٹیکل بھی ہو، ایفرٹس، جد و جہد خود سامنے موجود ہو، تو کتنے زمانے پر اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل جب بھی بولتے تھے تو کہتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم، اللہ ابو ہیثم پہ رحمت کرے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جی ابو الہیثم کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہو، ابو الہیثم یہ آپ کے اساتذہ کی لسٹ میں تو اس کا نام ہی نہیں آتا، کہ کوئی پیر طریقت ہو جس سے تم نے روحانیت حاصل کی ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی شیخ القرآن ہو، کوئی راوی ہو حدیث کا، ابو الہیثم ایسا کوئی ہم نے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھا سنا ہی نہیں۔ آپ جب بولتے ہو کہتے ہو رحم اللہ ابا الہیثم، ابو ہیثم سے رب رحمت کرے۔ تو فرمایا امام احمد بن حنبل نے کیا تم ابو الہیثم کو نہیں جانتے؟ تو بیٹے عبداللہ نے کہا میں تو نہیں جانتا کہ ابو ہیثم کون سے حضرت صاحب کا نام ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا ابو ہیثم وہ وقت کا طرار نباش، وہ فلاں ڈاکو ابو ہیثم، وہ چور اچکا ابو ہیثم، میں اس کی بات کرتا ہوں، میں اس کو دعائیں دیتا ہوں۔ کہا اس کو کیوں دعائیں دیتے ہو؟ فرمایا اس کے ایک جملے نے میرے سینے میں جذبہ پیدا کیا تھا۔ وہ پیر طریقت نہیں، وہ شیخ الحدیث نہیں، وہ مفکر اسلام نہیں، وہ علم و عمل کا محور نہیں، ابو ہیثم وہ ڈاکو ابو ہیثم، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا جب مجھے گرفتار کیا گیا اور مجھے ٹکٹکی پہ باندھ دیا گیا، میری اگلی دونوں میرے بازو ایک لکڑی پہ اور میرے قدم دوسری لکڑی پہ باندھ دیے گئے، اور مجھے کوڑے مارنے والا تیار ہو گیا، جس کی روایت میں وہ کہتا ہے اگر میں ہاتھی کو مارتا تو اس کی پشت بھی زمین کے ساتھ لگ جاتی۔ اتنے زبردست کوڑے امام احمد بن حنبل کو لگنے لگے ہیں کہ اتنے میں ابو الہیثم نے میری قمیص کھینچی، تو میں نے کہا کون ہو؟ کہتا ہے میں ابو ہیثم ہوں۔ تو میں نے کہا اب تمہارا کیا مطلب ہے مجھ سے؟ تو کہتا ہے امام میں ابو ہیثم چور ڈاکو ہوں، اس وقت حکومت کے رجسٹر میں اندراج جو مقدمات کا ہے اس کے مطابق میں 18,000 کوڑے کھا چکا ہوں۔ 18,000 کوڑے میں نے کھائے ہیں، اور میں نے دنیا کے لیے کھائے ہیں، اور میں اپنے موقف پہ ڈٹا رہا۔ ابو ہیثم کہتا ہے احمد بن حنبل اگر چور لٹیرا ڈاکو ابو ہیثم دنیا کے لیے 18,000 کوڑے کھا سکتا ہے، انت فی طاعت الرحمن، امام تم تو رب کی اطاعت میں ہو، رب کی بندگی میں ہو، رب کی رضا کے لیے تم نکلے ہو، رب کی رضا کی خاطر نکلے ہو، لہذا اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا، کوڑے برداشت کر لینا، اپنا موقف نہ چھوڑنا، ڈٹ جانا اپنے موقف پر۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں تو پہلے ہی طے کر چکا تھا اپنا موقف، مجھے علماء نے کہا تھا کچھ وقت کے لیے تقیہ کر لو اور یہ آندھی گزر جائے کہیں سائڈ میں بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے کہا تھا میں اس حدیث کا قیامت کے دن کیا جواب دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب حق بات کہ بیان کا وقت ہوگا جو چپ بیٹھے گا گونگا شیطان ہوگا۔ میں اس حدیث کا کیا جواب دوں گا کہ کچھ خطیبوں کی زبانیں کینچیوں سے کاٹ دی جائے گی۔ میں نے علماء کو جو مجھے مشورے دینے آ رہے تھے انہیں میں نے اپنی طرف سے اپنی پالیسی واضح کر دی تھی، مگر ابو الہیثم نے جب جملہ بولا کہ میں طاعت شیطان میں 18,000 کوڑے کھا سکتا ہوں دنیا کے لیے، تو احمد بن حنبل تم دین کے لیے اور رب کے لیے کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو
تو میرا جذبہ پہلے سے بڑھ گیا، مجھے مزید حوصلہ ملا اور میں استقامت کے ساتھ موجود رہا۔ امام کو کوڑے لگے، امام بے ہوش ہوئے، اپنے موقف پہ قائم رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو یزیدیت کی بقا تھی، اعتزال، ان کا نام مٹ گیا اور ابن حنبل کی صدائیں آج بھی گونجتی ہیں۔ وہ تسلسل میں ملنے والی داستان ایک دلیل اس ویو کے لحاظ سے ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کربلا نہ گئے ہوتے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیسے کلمہ حق بلند کرتے؟ امام موسیٰ کاظم کی بہادری کی داستانیں وہ زمانہ کس انداز میں دیکھتا؟ امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں کی یہ داستانیں کس انداز میں سامنے آتی؟ یہ فیض ہے کربلا کا۔ اور پھر یہ کمپیریزن کرو کہ ایک چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے اور بدعمل ہے، جب اس کا اتنا سا قول فعل نہیں، اس کا قول امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں کو اتنا بریو کر دیتا ہے، انکریج کرتا ہے، ان کو اتنا حوصلہ دیتا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان، وہ خاندان نبوت کے فرد، وہ نسب اور حسب کے نقطہ عروج پہ چلوا کر، وہ صدق و صفا کے آسمان کے چمکتے چاند، وہ شجاعت اور عظیمت کے راستے کے امام، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قول کے ساتھ نہیں بلکہ انداز اپنے آخری قطرے تک زبان سے یہ کہہ رہے ہیں وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا جُرْمًا، خدا کی قسم میں اس وقت موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ مل کے زندہ رہنے کو جرم سمجھتا ہوں۔ یہ امام کا ایک جملہ قیامت تک کئی ہزار مصنفین کی کتابوں پہ باری ہے۔ اور پھر وہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس واسطے یہ فیض جاری ہے ان کا، کیا شرق و غرب تک ان کے نام اور پاپولیرٹی کا انداز بھی نظر آتا ہے، ان کی دی ہوئی تحریک کا سوچ بھی نظر آتا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور جب سیلاب آتا ہے، اوپر جھاگ ہے، نیچے پانی ہے، جھاگ میں شور ہے، پانی خاموش ہے، جھاگ دور سے نظر آتا ہے، پانی دبا ہوا ہے، لیکن جھاگ اڑ جاتا ہے، پانی زمین کا وارث ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی خبریں سچی کتنی ہیں۔ یزیدیت جھاگ ثابت ہوئی، حسینیت پانی ثابت ہوا، وہ جھاگ ختم ہو گئی۔ فرمایا اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو لوگوں کو فائدہ دے وہی بینیفیکٹر جو ہے وہی زمین کا وارث ہوگا، وہی زمین کا وارث ہوگا، وہی زمین کا وارث ہوگا۔ آج بلا وجہ دلوں پہ قبضہ نہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ قرآن مجید، قرآن رشید کا فیصلہ ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ سلام، یہ عقیدت ان کے لیے، یہ جذبے رب ذوالجلال کے وعدے کے مطابق عرش کا دیا ہوا تحفہ ہے جو دلوں میں موجود ہے۔ اور یہ ساتھ اطاعت کا جذبہ ہے کہ جس دین کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خاندان اور خود اپنی جان پیش کرنے والے ہیں۔ آج تھوڑا سا سوچنے والا بھی جب یہ تصور کرے تو غفلت کے لحاظ اتر جاتے ہیں، اور وہ بھی گامزن ہوتا ہے اس راستے پر جس راستے کو راہ کربلا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ انداز اور قرآن مجید کے شواہد، پہلی امتوں کا ایک انسان وہ ایسا حق پرست، اس کو گھر والے بھیجتے ہیں، بلکہ حاکم وقت نے امتحان لیا بچوں کا، اور سب سے ذہین جو تھے ان کو ایک شخص کے پاس بھیجا
جو اس کی عہد کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اور کہا تم مرنے والے ہو، اپنا فن آگے منتقل کر دو اور یہ ینگ جنریشن بعد میں میرے کام آئے گی۔ وہ بچہ گھر سے نکلتا ہے، مگر جادوگر کی طرف جاتے ہوئے رستے میں ایک ولی کے پاس بھی بیٹھ جاتا ہے۔ پہلے 1-2 منٹ 5-10 منٹ کچھ وقت آہستہ آہستہ ادھر غیر حاضری ہونے لگی، ادھر ولی کے در پہ حاضری ہونے لگی۔ شکایات ہوئی کہ وہ بچہ ذہین ترین، وہ تو اب پڑھ ہی نہیں رہا۔ اتنے میں وہ نصاب حریت پڑھ چکا تھا، قافلہ گزر رہا تھا، رستہ بند تھا، لوگ سارے جھجک سے کھڑے ہو گئے کہ شیر بیٹھا ہے، اب باہر کیسے ہوں؟ اس شخص کو ابھی اپنی جرت کا، طاقت کا اندازہ ہی نہیں تھا، لیکن کہا تم ہٹو پیچھے، اس شہر سے میں 2 باتیں کر لیتا ہوں۔ چھوٹی سی کنکری اسے ماری اور اس کو ڈھیر کر دیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ اس کنکری سے اور وہ شیر رستے سے ہٹ جائے، ہو کیسے سکتا؟ اس بچے کے اندر کوئی پاور ہے، کوئی طاقت ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ موجود ہے، ابن کثیر اور دیگر تفاسیر میں ہے، کانا یبرئ الاکمہ والابرص، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا رنگ اس بچے میں آ چکا تھا۔ یعنی وہ کوڑ کے مریضوں پہ ہاتھ پھیرتا تھا تو جلد صحیح ہو جاتی تھی، اندھوں پہ ہاتھ پھیرتا تھا تو آنکھیں مل جاتی تھی۔ اب چند دنوں میں چرچا ہو گیا، بادشاہ کی کابینہ میں ایک شخص نابینا ہو گیا، اسے بھی پتا چلا کہ ایک بچہ ہے جو ہاتھ پھیرتا ہے تو آنکھیں مل جاتی ہے۔ اس نے اپنے اونٹ طائف سے لادے ہیرے جواہر لے کر اس بچے کے پاس پہنچا۔ بچے نے کہا مجھے یہ ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ پھیرا، وزیر کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اب سلطنت میں ہر طرف چرچا ہو گیا۔ بادشاہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ اس بچے کے ہاتھ میں اتنی شفا ہے، یہ تو دلوں پہ راج کرنے لگا، اب میری کرسی کون بچائے گا؟ اب یہ کمال جو تھا بچے کا، اسی سے آزمائش اور ابتلاء کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بادشاہ کو اپنی کرسی کی فکر ہے اور اس عہد کا وہ روشن انسان، اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ بالآخر اسے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ ایک پوری ٹیم بنا دی، اس کو لے کے چڑھ جاؤ پہاڑ کے اوپر اور اوپر چوٹی پہ جا کے اس کو جنبش دے کے گراؤ اور نیچے آتے تک مر جائے گا اور میری جان چھوٹ جائے گی، ورنہ اس نے اور 10 کی آنکھیں ٹھیک کر دی، میری کرسی ختم ہو جائے گی۔ خصوصی سکواٹ تشکیل دیا گیا، بچے کو لے کے چڑھ کے پہاڑ کی چوٹی پر، وہاں جا کے جب گرانے لگے تو بچے نے رب سے رابطہ قائم کر لیا۔ خالق کائنات کی قدرت آ پہنچی، وہ گرانے والے جنبش کھا کے غش کھا کے گر گئے اور بچہ مسکراتا مسکراتا نیچے اتر آیا۔ دربار شاہی لگا ہے، انتظار ہے کہ وہ سکواٹ کے لوگ آ جائیں اور بتائیں کہ ہم نے گرا دیا، اب تم چین کی سانس لو، تجھے کوئی نہیں چھیڑے گا۔ انتظار تھا کہ وہ آئیں گے، اتنے میں دروازے سے وہ مسکراتا ہوا بچہ داخل ہوا۔ حاکم وقت حیران رہ گیا کہ وہ مارنے والے کدھر گئے، یہ پھر مسکراتا آ گیا تو پتا چلا وہ خود تباہ ہو گئے اور بچہ بچ گیا۔ اس نے کہا چلو اب نیا سکواٹ تیار کرتے ہیں، اس کو سمندر میں لے جاؤ، سینٹر میں جا کے اس کو کشتی سے گراؤ اور پھر تو ڈوب جائے گا، اور کشتی سے تم واپس کنارے پہ پہنچ جاؤ۔ کشتی پہ اس کو بٹھایا گیا، کشتی چلی، درمیان میں پہنچی، جب اس کے بازو پکڑے اور لوگوں نے گرانے لگے تو بچے نے پھر رب سے رابطہ قائم کر دیا۔ یہ سارا خطبہ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں دیا۔ ایمانی پاور کیسی ہوتی ہے اور آزمائش ابتلاء کے انداز کیسے ہوتے ہیں، اور پھر جب ایسا شخص قربانی دیتا ہے تو اس کے نتائج کتنے ہوتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے۔ اب
پکڑ کے گرانے لگے. اللہ کی قدرت آ گئی, کشتی کو یوں ہچکول لے آئے, سارے گرانے والے گر گئے, ڈوب گئے, بچہ پھر بھی مسکراتا رہا. اب بادشاہ کو انتظار ہے کہ آگے بتائیں گے کہ معاذ وہ غرق ہو گیا, لیکن شہر میں دھوم بچی کہ وہ تو پھر مسکراتا گلی میں چلتا آ رہا. بالآخر بادشاہ شکست کھا گیا. اس نے کہا اب تم خود بتاؤ کہ یہ ماجرا کیا ہے, مجھ پہ بوجھ ہے, میری سلطنت کو خطرہ ہے. علیحدہ پوچھا بچے سے کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ جس سے تم دنیا سے رخصت ہو سکتے ہو. اب دیکھو راہ حق کا مسافر, عشق کا شہدائی خود طریقہ بتاتا ہے. کہتا ہے میں ویسے نہیں مروں گا, ایک طریقہ ہے, ساری سلطنت کے لوگوں کو اکٹھا کرو, مجھے سٹیج پہ کھڑا کرو, سامنے دوسری طرف جلاد کو کھڑا کرو, تیر انداز کو, وہ مجھے تیر مارے, لیکن ویسے نہیں, یہ پڑھ کے تیر مارے, بسم اللہ رب الغلام. اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر مارتا ہوں, پھر میں شہید ہو جاؤں گا, ورنہ کوئی طاقت مجھے مٹا نہیں سکتی. بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو رب ہے اس بچے کا. یہاں غلام اس معنی میں نہیں جو ہم آزاد کے مقابلے میں غلام کہتے ہیں, یہاں غلام بچے کے معنی میں ہے کہ جوان نہیں ہے, بڑا نہیں ہے, ابھی بچہ ہے. اب بادشاہ نے کہا چلو یہ تو میں کر لیتا ہوں. اپنی سلطنت بچا رہا تھا, مگر اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ بچہ جاتے جاتے بھی کلمہ پڑھا جائے گا. شرک کفر سے بھرا ہوا وہ جہان اور وہ بادشاہ جس نے رب ہونے کا اعلان کر رکھا ہے, راہ حق کا ایک مسافر اس سے ٹکرا گیا ہے. مجمع لگ گیا, دور دور تک لوگوں کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. سٹیج پہ بچے کو کھڑا کر دیا گیا اور دوسری طرف سے تیر انداز تیر مارنے والا ہے. لوگوں کے کان منتظر ہیں, آنکھیں بھی منتظر ہیں, ہوتا کیا. اتنے میں ایک آواز گونجی, بسم اللہ. اس سلطنت میں جس میں بسم اللہ پر پابندی لگائی گئی تھی, رب کے نام پر اس طاغوت نے پابندی لگا رکھی تھی. اب کرسی بچانے کے لیے کہتا چلو ایک بار کوئی کہہ لے اور اس سے میری جان چھوٹ جا. تیر انداز نے کہا بسم اللہ رب الغلام, یہ کہہ کے اس نے تیر مارا. ابھی تیر جا کے لگا نہیں تھا کہ مجمع نے کہا آمنا برب الغلام. اس نونہال ولی نے اپنا ہاتھ یہاں رکھا, جام شہادت نوش کر لیا. پورے مجمع نے, جس میں سلطنت میں خبر پھیل چکی تھی ایک بچہ ہے جو کسی سے مرتے ہی نہیں ہے, پہاڑ سے گرانے گئے, سمندر میں ڈبونے گئے, اور اب آج اس کو مارا جائے گا. یہ سب اس منظر کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. اور وہ دنیا سے کیا کیسے ہیں کہ جب بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا گیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس لفظ اللہ میں اثر بڑا ہے, لفظ اللہ کی شان بڑی ہے. ادھر یہ نعرہ ہے بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے تیر مارتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے. تو مجمع نے کہا آمنا برب الغلام. پھر ہم اس بادشاہ کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہم اس بچے کے رب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس کے نفس گرم میں تاثیر ہے ایسی, وہ جاتی ہے خاکے چمن اسلام شرط انگیز. یہ سوز ایسا ہوتا ہے اس پہ کوئی پابندی لگا نہیں سکتا. یہ مسکرائیں پھر بھی زمانے میں بہار لاتے ہیں, اور ان کی خون کی بوندیں بھی زمانے کو انقلاب دیتی ہے. اب دیکھو دنیا سے جا رہے تھے, جام شہادت نوش کر رہے تھے, مگر اس سلطنت کے ضمیر کو کلمہ پڑھا رہے تھے, اور اس قربانی سے
कितने सितारे तैयार हुए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसलिए कह रहे थे अपने खुतबे में, वल्लाही इन्नी ला अरल मौत इल्ला सादा, खुदा की कसम है, खुदा की कसम है, मैं मौत को सिर्फ सादत समझता हूँ। उलमाए किराम बैठे, वल्लाही इन्नी ला अरा इल्ला, ला और इल्ला ये कलमात हसन है, मतलब क्या बनता है? और अगर इस वक्त 100 सादतें हैं तो यूं नहीं कि मौत 98 हो, 2 ना हो, 100 की 100 मौत में मौजूद है। और ये बता दिया कि मैं तो मौत सादत समझ के कबूल कर रहा हूं, मुझे मुआशरे में माज़अल्लाह जिल्लत के साथ पेश ना करना, मेरी शहादत, मेरी कुर्बानी को इस अंदाज से पेश ना करना कि कोई मेरे इस किरदार को ये समझे कि इमाम जलील हो गए, माज़अल्लाह इमाम रुस्वा हो गए। फरमान नहीं, मैं तो मौत को सादत समझ रहा हूं, क्योंकि मौत वैसे नहीं आ रही, मौत दीन बचाने के लिए आ रही है। मौत मुझे इसलिए आ रही है कि मैं बादल से टकरा रहा हूं, मौत मुझे इसलिए आ रही है, मेरे साथ यजीद इसलिए टकरा रहा है कि मैं उसको लगाम दे रहा हूं। इस अंदाज की जो मौत है, इमाम कहते हैं मेरे फतवे के मुताबिक वो जिल्लत नहीं होती, वो रुसवाई नहीं होती, वो सादत होती है। तो जिस मौत को इमाम खुद सादत कहे, उसको आज का कोई वो जाकिर जाहिल उस कम्युनिटी के अंदाज में यूं बयान करे कि जिससे जिल्लत का तसव्वुर रहे और रुसवाई का तसव्वुर रहे, ये मेरे इमाम के किरदार पर हमला है। और अगर कोई डॉक्टर जाकिर नालायक जैसा यूं बयान करे कि वो कुर्सी लेने गए, इख्तिदार लेने गए, तो ये आज मेरे इमाम पर नई तरह का जुल्म है। वो तो मौत मांग रहे हैं, कुर्सी नहीं मांग रहे, वो आयतुल कुर्सी के लिए गए हैं, इख्तिदार के लिए नहीं गए, इस्लामी अक़दार के लिए गए हैं। और वो तो खुद कह रहे हैं, वल्लाही इन्नी ला अरल मौता इल्ला सादा, मैं मौत को सिर्फ सादत समझता हूँ, सिर्फ सादत, एक फीसद भी इसमें जिल्लत नहीं। क्यों? मैं यजीद से टकराए हुए आ रही है, मैं कोई कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहा, मैं कोई झुक तो नहीं गया, मैं कोई बिक तो नहीं गया, मैं तो सीना तान के टकराया हूँ। इस हालत में मौत मुझे सादत नजर आती है। बल हयात माल ज़ालिमीना इल्ला जुर्मा, खुदा की कसम जालिमों की हिमायत करके मैं जिंदा रहूं, इसे मैं जुर्म समझता हूं। तो हुसैन दुनिया में जुर्म करने नहीं आया, कर्म करने आया है। ये अंदाज है हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी का। बिला वजह इतने असरात नहीं, उधर उस बच्चे की कुर्बानी का अंदाज, इधर यजीदियत के मुकाबले में इमाम हुसैन लम्हा लम्हा आजमाइश, सारे इम्तिहानात इकट्ठे हो गए करबला के कमरे इम्तिहान में, मगर हर सवाल का जवाब दिया और सब्र से दिया, इस्तिकामत से दिया, और इतना अल्लाह का सब्र और शुक्र और बैकरे तस्लीम और रज़ा होकर इस अंदाज में जवाब दिया। आज भी एक सर्वे के मुताबिक 18 करोड़ इंसानों के नाम में लफ्ज़ हुसैन आता है। प्यार करने वाले तो वो भी है ना जिनके नाम में लफ्ज़ हुसैन ना हो। 18 करोड़ इंसानों के नाम में लफ्ज़ हुसैन आता है। हुसैन भी गिन लो, जमाने में यजीद भी गिन लो, नाम के लिए अगरचे काम के तो कई होंगे, नाम का यजीद तुम्हें मुश्किल से मिलेगा, हुसैन तुम्हें गली गली में मिलेंगे। तो कुरान कहता है जाग भाग जाएगा, और जो हकीकत है वो क़यामत तक ज़मीन पे राज करती रहेगी। इस वास्ते हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हारे नहीं है, शिकस्त नहीं खाई, बल्कि फतह पाई है, और फतह पाने का तरीका बता दिया, और फतह की किस्में बता दी हैं, और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। और इस अंदाज में शायद आज किसी से कहा जाता बच्चा सामने फौत पड़ा हो तो सब्र करो, वो कहता कहने को तो होता है मगर करने का वक्त फिर जिस भी होश गुजरती है उसे ही पता होता है। तुम तकरीरें करते हो, तुम्हें क्या खबर कि ये तीर चुभे तो दिल पे क्या गुजरती है। न जाने
کتنے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے. کروڑوں سلام ہو کربلا والے حسین تجھے کہ آج اگر کوئی پوچھے گا تو ہم بتائیں گے کہ تیرا بیٹا بڑا ہے یا امام کا شہزادہ بڑا ہے. وہ کربلا کا مقتل، وہ مشہد کی سرزمین، وہ جلے ہوئے خیمے، وہ خون کی بہانے، وہ کربلا کے بدلتے ہوئے تیور اور ان سارے ظلم و ستم کے سرخ بادلوں میں مسکراتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہادت سے پہلے کی رات میں اپنی ہمشیرہ سے کہتے ہیں اقسم علی کے اے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حلف دو مجھے، قسم اٹھاؤ میرے سامنے، حسین کے سامنے عہد کرو، مجھے خبر ہے کل کیا ہوگا. لا تشقی جیبا ولا تخمشی وجہا ولا تنادی بالویل. مجھے حلف دو کہ کل ہمارے جسم جب تڑپیں گے تم ہائے ہائے نہیں کرو گی. حلف دو مجھے کل جب لاشیں تڑپیں گے تو تم اپنے چہرے پہ تماچے نہیں مارو گی. اے فاطمہ زہرا کی صاحبزادی، مجھے حلف دو کہ کل تم اللہ سے شکوہ و شکایت نہیں کرو گی، کل تم اپنا گریبان چاک نہیں کرو گی. کیوں؟ ان لی ولک ولکل مسلم برسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میری ہمشیرہ، ہم عام لوگ نہیں، ہم اسوہ حسنہ کا پریکٹیکل کرانے والے لوگ ہیں. یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہے ان کا دیا ہوا سوز، اور یہ ہے کربلا کی دی ہوئی اسلام کو زندگی، جس کی وجہ سے یہ دین آخر، یہ دین جامع آج بھی کائنات کی ایک چھاتی پہ حقیقت کی طرح ہے. اور 1.5 ارب انسانوں کے سینوں میں آج جو نور ایمان چمک رہا ہے، رب کعبہ کی قسم امام حسین کی قربانی کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اس واسطے آج اس پیغام کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. آزمائش کی گھڑی ہے. کتنی بار گستاخیاں ہوئی مغرب کی طرف سے، خاکے بنے، قرآن چلے، بلکہ برننگ قرآن ڈے ٹیری جونز کی طرف سے منایا جانے لگا ہر سال، قرآن جلانے کا دن. پھر معاذ اللہ قرآن کے برقوں پہ خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے رکھ کے، شراب اڈیل کے ایسی حرکتیں کی جانے لگیں قرآن کو جلانے کی. پھر یہ جو گستاخانہ فلم امریکہ میں بنی، یہ ساری صورتحال، اور پھر اس پر افسوس یہ ہے کہ ہمارے سوئے ہوئے حکمران، سوئے ہوئے بزدل گیدڑ قسم کے، بلکہ سب سے زیادہ افسوس ان سعودی حکمرانوں پہ ہے جو میرے رسول علیہ السلام کے طلبوں کی خیرات ہر وقت کھا رہے ہیں. وہ بکریاں چرانے والے سونے کے محلوں میں بیٹھے ہیں، اور گستاخیوں کے دھوئیں میں بھی انہیں جاگ نہیں آ رہی. کتنا افسوس ہے، پوری دنیا سے 30 لاکھ کے قریب حاجی وہاں پہنچے. انہیں انتظار تھا کہ اس وقت جو آزمائش کا وقت ہے، ساری دنیا سے علماء بھی آئے ہیں، دانشور بھی ہیں، امت اکٹھی ہے، کوئی پالیسی دی جائے گی، کوئی پیغام دیا جائے گا. 4 بڑے پروگرام ہوئے، مگر یہ کہ کہا جائے کہ میرے نبی علیہ السلام کی توہین ہوئی اور ہم یہ کریں گے یا فلاں سے یہ مطالبہ ہے، اس کی ضمن میں ایک لفظ بھی نہ بولا گیا. معتبر مکہ کانفرنس جو سالانہ ہوتی ہے، دنیا بھر کے علماء اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی ہوئی. معتمر المساجد والائمہ، تمام مساجد کے امام و خطیب حضرات، ان کی کانفرنس. پھر ملک عبداللہ سرکاری جو ڈیلیگیشن ہوتے ہیں اور جو اس کے مہمان حاجی ہوتے ہیں، وہ سالانہ کا اجتماع جہاں اس کا سالانہ خطاب ہوتا ہے، وہ تقریب، اور پھر اس نبی امام حج کا عرفات کا خطبہ، کعبے کے خطیبوں کی تقریریں، مسجد نبوی شریف کے مدرسین اور خطیبوں کی تقریریں. میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک جگہ پر ایک لفظ بھی میرے نبی علیہ السلام کی اس توہین کے دکھ میں نہیں بولا گیا. کسی پر کچھ
بات ہے. یہ کہنا کہ ہمیں افسوس بڑا ہوا، یہ تک نہیں. لوگ پگھلے، لوگ سلگے، لوگ ان کے انداز اپنے اپنے. یہ ہے کہ ادھر توہین ہوئی تو مکہ شریف سے ایک شخص نے ایک کتاب انسائکلوپیڈیا، اس کا نام رکھا السلام علیک ایھا النبی، اور 500 جلدیں اس کی تیار کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چمکتے کردار کو بیان کرنے کے لیے 500 جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیا السلام علیک ایھا النبی یہ سامنے آیا. اور یہ عوامی ایک اچھی کوشش ہے، بتایا کہ یہ کردار ہے میرے محبوب علیہ السلام کا. اور السلام علیک ایھا النبی 500 جلدوں کی کتاب، اس کا خلاصہ 70 جلدوں میں تیار ہوا. اور میرے نبی علیہ السلام کی شانوں کو بلا شمار کون کر سکتا ہے؟ لوگوں کے انداز، ان کا جذبہ، وہ آج بھی شرق و غرب میں باطل سے ٹکرانے کے انداز میں، جو کہ حسینیت جلوہ گر ہے، اور بادشاہ کی سوچ جو مسلط ہے امریکہ کی حمایت سے، ان میں یزیدیت کی جراثیم موجود ہے. وہ اپنی اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہیں. مجھے عرب کی اور حجاز کی اس آواز پر رشک آتا ہے. وہ کتابچہ میں نے دیکھا، ایک عالم دین کا سرکاری طور پر 4 ملین کتابیں تقسیم کی گئی، 4 ملین کتابیں، لیکن کسی ایک ورق پر یہ نہیں لکھا کہ امریکہ نے گستاخانہ فلم بنائی. 4 ملین کتابیں جو حاجیوں میں تقسیم ہوئی، کسی ایک ورق پر ایسا نہیں. ہاں اپنے طور پر اس نے کتنا خوبصورت جملہ اس شخص نے لکھا، کہتا ہے کہ علیکم بالشعار العمریہ، اے وقت کے مسلمانوں، تمہیں عمر فاروق کے اس لفظ کو نعرہ بنا لینا چاہیے. شیر کہتا ہے کہ اگر موت بھی آئے پھر بھی نام نبی پہ وار دو، جان اپنی تحفظ کرو ناموس رسالت کا. اور خلاصہ ہے، کہتا ہے جب اذا نزل الموت نزل اذ الموت اشہا من الاسد، کہتا ہے موت آئے تو ہم بھی آگے جاتے ہیں. کیوں؟ فرمایا ہمیں موت شہد سے بھی میٹھی لگتی ہے. اب وہ حسینی جذبہ، امام حسین نے کہا واللہ انی لا اری الموت الا سعادہ، خدا کی قسم میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں. اور یہ آج بھی عرب کی زمین کے سنی کی آواز، میرے پاس وہ لٹریچر موجود ہے، کہا کہ موت سے زمانہ ہمیں مت ڈرائے، موت آگے بڑھے تو ہم پیٹھ دے کے بھاگتے نہیں، ہم استقبال کرتے ہیں. تحفظ ناموس رسالت کے لیے کہتا ہے اگر موت آگے آئے تو ہم پڑھ کے سینے سے لگاتے ہیں. کیوں؟ ہم ڈرتے نہیں، ہمیں موت سے ہمارے حلق تلخ نہیں ہوتے، کیونکہ ناموس رسالت کے لیے موت ہمیں شہد سے بھی میٹھی لگتی ہے. کہا عمر فاروق کے نعرے کو شعار بنا لو. وہ کیا انہوں نے کہا تھا، نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا ہم ذلیل لوگ تھے، کننا اذلہ قوم، ہم ذلیل لوگ تھے، ذلیل لوگ تھے. امیر المومنین کہتے ہیں ہم ذلیل ہوا کرتے تھے، ذلیل لوگ تھے. عزنا اللہ بالاسلام، اسلام آیا تو عزت آئی. اسلام سے ہمیں عزت ملی، اسلام سے ہمیں عزت ملی. اور کس کو عزت کہہ رہے تھے اس وقت؟ بات یہ ہو گئی تھی کہ جا رہے تھے یروشلم، بیت المقدس، پانی آ گیا سامنے. امیر المومنین نے جوتے اتار لیے، اونٹنی کی نکیل حضرت ابو عبیدہ نے پکڑی ہوئی ہے. امیر المومنین نے جوتے اپنے خود پکڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا اب جوتے جو یہاں کندھے پہ رکھے ہوئے ہیں یہ نیچے کرو، پہن لو، کہیں وہ یروشلم میں یہودی دیکھ نہ لے. وہ کیا کہیں گے؟ اس موقع پر حضرت
मार मार के निशाने इबरत बना देता। चूंकि तुम अबू उबैदा हो, सारी आजमाइशों में पूरे उतरे हुए हो, तुम्हारा बातिन रोशन है, मैंने बार बार तुम्हारा इम्तिहान लिया है। इस जुमले पर आज साबिक रिकॉर्ड की वजह से मैं माफ कर रहा हूं। अगर तुम अबू उबैदा ना होते, कोई दूसरा ये जुमला बोलता, मैं इतना मारता कि मैं तुम्हें निशाने इबरत बना देता। क्यों? फरमाया आज ये अमीरुल मोमिनीन ने जूते यहाँ रखे हो तो तुम इसे जिल्लत समझते हो। कहा जिल्लत उस वक्त थी जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था। इज्जत मिली इस्लाम से। जो तवाज़ो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे सिखाई, ये इज्जत है। अगर हम इसको छोड़ के किसी और को इज्जत समझेंगे तो फिर वो जिल्लत है। तो हजरत उमर का ये कौल पेश करके वो अरब के आलिम दीन कहने लगे, जिस पैगंबर की दी हुई एक अदा के बगैर जिल्लत आ जाती है, अगर उनकी इज्जत पे कोई हमला कर जाए, हमारी इज्जत कैसे बच सकती है? कौम की इज्जत, मुस्लिम उम्मा की इज्जत तब है कि जब सरकार की इज्जत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से हमारी इज्जत है। अगर उनकी तौहीन हो, हमारी इज्जत पीछे हो कैसे सकती है? या हमें इज्जतों की जरूरत पड़ कैसे सकती है? सारी इज्जतें तो मिली उनके नाम से है। इस वास्ते उसने कहा, बादशाह हो या गधा हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है तो सिर्फ इस तरह कि पाक महबूब की इज्जत पे पहरा दिया जाए। हुर्मते रसूल के पासमान पासमान, हुर्मते रसूल के पासमान पासमान। बहुत शमशान जल्ला। और मैं ये समझता हूँ इस वक्त हमारे पास सिवाय हुसैनियत के इन साजिशों का कोई जवाब नहीं है। यही एक रास्ता है। ठीक है, किताबें लिखना भी ठीक है, तकरीरें करना भी ठीक है, दुरूद व सलाम सब कुछ जरूरी है, मगर करबला जाने वाला निसाब, उसका तसलसल भी आगे जरूरी है। इसकी जरिए से दीन की बका होती है और दीन को जान मिलती है। अब देखो, जिस वक्त हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जमाना था, बुरनुस अरनात इस्लामी सल्तनत का एक गवर्नर था, उसने बगावत कर दी और वो इलाका जो कि गैर मुस्लिम था, वो उसने बगावत की और इस अंदाज में कि वहां से शाम के मिस्र से ताजरों का वफद गुजर रहा था, उसने पकड़ लिए, माल लूट लिया, क्योंकि मरकजी हुकूमत का गद्दार बन चुका था। उन ताजरों को एक लाइन में खड़ा करके उसने जुमला बोला, अब कत्ल करने लगा, उनको शहीद करने लगा। कहता है ना मोहम्मद कहाँ है तुम्हारा नबी? बुलाओ उसे, वो तुम्हारी मदद करे। अब ये जुमला, ऐना मुहम्मदुकुम, तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है जिनका तुमने कलमा पढ़ा हुआ है, उन्हें बुलाओ, अब मैं तुम्हारे सर उतारने वाला हूं। वक्त यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तर पे बीमार पड़े हैं। उन्हें खबर पहुंच गई कि बुरनुस अरनात ने बगावत की है, उसने मुसलमान ताजरों को शहीद किया है, उसने माल लूटा है, और उसने ये जुमला भी बोला है कि अपने नबी को बुलाओ, वो तुम्हारी मदद करे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतना दुख किसी चीज से नहीं हुआ जितना इस जुमले से हुआ। नजर मान लिया, अल्लाह अगर तूने शिफा दी, सारी जिंदगी अफरन के खिलाफ जिहाद करूंगा, गुस्ताख से बदला लूंगा। अब बादशाह ऐसे होते हैं जो ऐसी नजरें मान लेते हैं। अब नजर मानी, शिफा मिल गई। अय्यूबी लश्कर लेके गए और कहा, बाकी जो बाकी है मारो, जैसे करो, बुरनुस अरनात को जिंदा गिरफ्तार करो, मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूं। बुरनुस अरनात को पकड़ा गया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने खड़ा किया गया। अब उसने हुकूमत की डेट को चैलेंज किया, उसने शहीद किए लोग, उसने माल लूटा, लेकिन अय्यूबी के सीने में जलन किसी और बात की। तूने ये कहा था, ऐना मुहम्मदुकुम उदऊहु यंसुरकुम, कहां है तुम्हारे मोहम्मद?
سلطان صلاح الدین ایوبی نے سر کاٹا ہی نہیں، بادشاہوں کو دکھایا بھی ہے، دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں باری باری بھیج کر یہ واضح کیا ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر محبوب علیہ السلام کی توہین کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ خلافت عثمانیہ جو اہل سنت کی حکومت تھی حجاز پر، آخری خلیفہ ان کا نام سلطان عبد الحمید دوئم، جو لوگ مسجد نبوی شریف میں گئے جگہ جگہ نام لکھا ہوا ہے۔ سلطان عبد الحمید کے زمانے میں فرانس میں وولٹائر نامی شخص نے ایک ڈرامہ لکھا تھا، وہ سٹیج ڈرامہ تھا کہ جس کے اندر میرے نبی علیہ السلام کی توہین کے پہلو موجود تھے۔ خلافت کے روح رواں سلطان عبد الحمید کو خبر ہو گئی کہ فرانس ایک ایسا ڈرامہ دکھانا چاہتا ہے، سٹیج ڈرامہ، کہ جس میں میرے نبی علیہ السلام کی توہین کے پہلو موجود ہیں۔ آج بھی حکمران ہیں، آج بھی خادم الحرمین شریفین کہلانے والے لوگ ہیں۔ سلطان عبد الحمید کو پتا چلا تو کیا کیا، جنگی لباس پہنا، ہاتھ میں تلوار پکڑی، فرانس کے سفیر کو بلایا اور کہا آج اس گھڑی کے بعد ایک منٹ بھی تو عرب کی زمین پہ نہیں رہ سکتا، دفع ہو جائے سلطنت سے۔ اب وہ فرانس کا سفیر واپس پہنچا، فرانس کی حکومت پہ کپ کپی طاری ہو گئی اور سارے کے سارے توہین کے منصوبے ملیا میٹ ہو گئے۔ چونکہ روب تھا مرکزیت میں، خلیفہ کی آواز کے اندر دبدبا تھا، توہین نہیں ہونے دی۔ اور پھر اس وقت جب برطانیہ میں ایسا سلسلہ شروع ہونے لگا تو سلطان عبد الحمید نے یہ کہا میں فتوی جہاد دیتا ہوں، اگر یہ فلم چلی تو اسے عالم اسلام پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو برطانیہ کی طرف سے جواب آیا ہم ٹکٹیں بیچ چکے ہیں، ہمارے ہاں آزادی ہے کھیل کی تو اس کا ایک حصہ ہے، ہم ٹکٹیں بیچ چکے ہیں۔ تو سلطان کے جواب کا خلاصہ تھا تم ٹکٹیں بیچ چکے ہو، ہم تلواریں خرید چکے ہیں۔ یہ جواب حسینیت کا، یہ جواب جب برطانیہ تک پہنچا، فلم چلانا تو دور کی بات ہے، فلم کو بھی روکا، توبہ بھی کی، سلطان سے معذرت بھی کی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب آج مسلم امہ کی قیادت، سوئے ہوئے حکمران، ان کے سامنے اوباما وہ 67 میٹنگ جو تھی UN کی، اس کے اندر اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا The majority of Americans like me, they are Christian, yet we don't ban blasphemy against our most sacred belief. کہتا ہے کہ میری طرح اکثریت امریکیوں کی عیسائی ہے اور ہمارا دین کیا ہے کہ ہمارے جو مقدس سے مقدس ترین عقائد ہیں ان کے خلاف بھی کوئی زبان کھولنے ہم روک نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آزادی اظہار خیال ہے۔ تو اس نے ننگے لفظوں میں عالم اسلام کو کہہ دیا کہ جب ہم اپنے نبی کی توہین کا پرمٹ دیے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے نبی کی ہمارے ملک میں توہین کرے اس پہ ہم پابندی نہیں لگا سکتے، ہم تمہارے نبی کی عزت میں پیرا کہتے دے سکتے ہیں۔ اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا علیہ السلام کو کہ یا تو ہماری طرح بے غیرت بن کے جیو، جیسے ہمیں بے ادبی سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا ہاضمہ اتنا تیز ہے کہ ہمارے نبی کو کوئی گالیاں دے ہم کہتے ہیں یہ آزادی اظہار خیال ہے، تو تم بھی ایسے بن کے جیو، اور یا پھر جینا ہے تو پھر حسینیت سے جیو۔ اب اس نے، انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی، آخری حد کر دی ہے۔ اب یہ ہمیں سوچنا ہے حسینیت ہم اپنے اندر کس انداز میں جلوہ گر کریں اور پھر یہ سارے فتنے جو ہیں وہ ختم ہوں۔ یہی ایک علاج ہے اور کوئی علاج نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی بہت کچھ ہے مگر رب کعبہ کی قسم آئیڈیالوجی وہ ہے کہ ٹیکنالوجی 1000 چھلانگ لگا کے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ ہم ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم تو فکر مدینہ کے مسافر ہیں۔ اس بنیاد پر امریکہ جو بھی کر لے، غاروں میں چھپے ہوئے مجاہدوں کے سینے کے بال
ریڈار جام کرے، ڈرون بھیجے، جو کرے، ہر چیز کا توڑ بنا دے. میں مسجد شیر ربانی میں اعلان کر رہا ہوں، آج سے 10 صدیاں بعد بھی امریکہ کی کسی فیکٹری میں حسینیت کے جذبے کا کوئی توڑ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ایسی چیز ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بتائے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں؟ اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع شفیع، وہ نکلے تو ممتاز قادری جیسے لوگ بھی آج نکل پڑے. اس مرد حق پرست کو جیل میں 4 جنوری کو 2 سال مکمل ہو گئے. ہم کہاں کہاں پھرے، کہاں کہاں گئے، کیا کیا کھاتے پیتے رہے، مگر وہ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون نے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں. اس کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکا. سلام ہو اس مرد مجاہد کو. اس واسطے میں پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ہر عاشق رسول کا دلدار قادری، 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 بن گیا سب کا یا اللہ. ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا معیار قادری. عہد رواں کا قول اور اقرار قادری، فیض رضا سے پیکر کردار قادری. صدیوں میں نور جائے گا اس شیر مرد کا، اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری. جب تک نہ غازی باہر ہو اڈیالہ جیل سے تو ہونا چاہیے اپنا بھی گھر بار قادری. میں کہہ رہا ہوں حاکموں سے خوب جان لو، اب ہر گلی میں پاؤ گے تیار قادری. وہ روکتے ہیں ایک بار نام لینے سے، ہم کہہ رہے ہیں برملا نخبار قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب دیکھیے، جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے، اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تطہیر نظام کی خاطر نکلے. آج لوگ کہتے ہیں سیاست نہیں ریاست. حضرت کے وضو نہیں نماز، وضو کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے. پہلے وضو اور پھر نماز، یہ ہے حسینیت کا سبق ہمارے لیے. اور میں اس لیے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اس کو یاد رکھنا، کہہ ہی دوں میں آج تجھ سے درد دل کی داستان. خوش میرا سوچ دے خونے جگر ہونے کو ہے، سامنا ہے پھر جہاں کو آتش نمرود کا، عشق بھی اپنی ادا میں بے خطر ہونے کو ہے. سامنا ہے پھر جہاں کو آتش نمرود کا، عشق بھی اپنی ادا میں بے خطر ہونے کو ہے. یاد رکھیں یورپی کشتی کے ظالم ناخدا، آج کی موجوں سے پیدا ایک بھمر ہونے کو ہے. چھا رہے ہیں بندگان کبریا تابوت پر، بیت ابیض جلد ہی زیر و زبر ہونے کو ہے. چھا رہے ہیں بندگان کبریا تابوت پر، بیت ابیض جلد ہی زیر و زبر ہونے کو ہے. وارننگ ہے ان مقامی گیدڑوں کو ایک بار، یہ اوباما چند دنوں میں در بدر ہونے کو ہے. کوچ کرنے کو ہوئے ہیں ظلمتوں کے قافلے، دیکھتا ہوں دین حق کو پھر سحر ہونے